اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، معزز اساتذہ اکرام اور میرے پیارے تعلیمی سفر کے دوستو، میرے تقریر کا عنوان ہے قبر کی منزل۔ محترم سامعین، آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر کی منزل ہے۔ اگر اس سے نجات مل گئی تو اس کے بعد کی منزل اس سے بھی کہیں زیادہ آسان ہوگی۔ اگر قبر کی منزل آسان نہیں ہوگی تو بعد کی منزل اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگی۔ اللہ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس گزرتے تو اس قدر روتے کہ ریش مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی تھی۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، جنت کے ثواب اور جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن آپ اس قدر نہیں روتے جتنا قبر کو دیکھ کر ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی جو منزل ہے وہ قبر کی منزل ہے۔ اگر اس سے نجات مل گئی تو اس کے بعد کی منزلیں بھی بہت زیادہ آسان ہوگی، لیکن قبر کی منزل سے نجات نہ ملی تو بعد کا مرحلہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ما رأیت منظرا اخت الا والقبر افظع منہ، میں نے قبر سے زیادہ خوفناک کوئی منظر نہیں دیکھا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فتنہ قبر کا ذکر کیا، اس طرح بیان کیا کہ لوگ دھاڑے مار کر رونے لگے۔ اس قدر کوہرام برپا ہو گیا کہ میں بات سمجھ نہ سکی کہ آخر کیا معاملہ ہے۔ میں نے پاس میں بیٹھے ایک شخص سے پوچھا کہ ابھی اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ اس شخص نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میری جانب وحی کی گئی ہے، تم لوگ فتنہ دجال سے پہلے فتنہ قبر میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ محترم دوستو، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن قبر یہ نہ کہتی ہو میں بیگانگی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں۔ محترم سامعین، جب نیک بندہ قبر کے اندر داخل کیا جاتا ہے، جب قبر کے اندر نیک بندہ جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو، میری پشت پہ جو لوگ چلتے تھے ان میں تو میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھا۔ اب جب کہ تو میرے سپرد کر دیا گیا تو اب دیکھ میں تیرے ساتھ کتنا اچھا معاملہ کرتی ہوں۔ اس کے بعد حد نگاہ تک قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ محترم سامعین، لیکن جب کافر، فاجر اور مشرک بندہ جب قبر کے اندر داخل کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہو، میری پشت پر جو لوگ چلتے تھے ان میں تو میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض تھا۔ آج جب کہ تو میرے حوالے کر دیا گیا تو اب دیکھ میں تیرے ساتھ کتنا برا سلوک کر تجھے کیسی سزا دیتی ہوں۔ قبر اس مردے کو اس طرح کھینچتی ہے کہ دائیں طرف کی پھسلیاں بائیں طرف کی پھسلیوں میں، بائیں طرف کی پھسلیاں دائیں طرف کی پھسلیوں میں گھس جاتی ہے۔ اس پر 70 عزدے اور ایک روایت کے مطابق 99 عزدے مسلط کر دیے جاتے ہیں، جن کا یہ حال ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک بھی اگر زمین پر پھونک مار دے تو زمین پر قیامت تک گھاس نہ ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما القبر روضۃ من ریاض الجنۃ حفرۃ من حفر النار، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ یعنی نیک بندوں کے لیے قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے اور بدکار بندوں کے لیے جہنم کا گڑھا۔ لیکن یہ انسان کے اپنے عمل کے اوپر منحصر ہے کہ وہ اپنے قبر کو جنت کا باغ بناتا ہے یا جہنم کا گڑھا۔ قبر بذات خود نہ جنت کا باغ ہے اور نہ جہنم کا گڑھا، انسان کا اپنا عمل ہی اپنی قبر کو جنت کا باغ اور جہنم کا گڑھا بناتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ کالا اور آنکھیں نیلی ہوتی ہے۔ ان سے کہتے ہیں، فرشتے ان سے 3 سوال کرتے ہیں من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی هذا الرجل لمحمد، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ اگر نیک بندہ ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کے ساتھ مبعوث کیا تھا، لہذا اس کے لیے جنت کا فرش اور جنت کا لباس عطا کیا جاتا ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اور فرشتے اس نیک بندے سے کہتے ہیں سو جا، جس طرح دلہن سو جاتی ہے کہ اس کے شوہر کے سوا اسے کوئی نہیں جگاتا، اس طرح تم بھی قیامت تک آرام سے سو جاؤ۔
اور بندہ کہتا ہے کہ میں ذرا جاؤں اپنے گھر والوں کو اپنا حال بتاؤں، لیکن فرشتے کہتے ہیں نہیں، اب تم واپس نہیں جا سکتے، یہاں پر آنے کے بعد واپسی کا کوئی قانون نہیں ہے، بس تم سو جاؤ۔ بندہ سو جاتا ہے، بندے کو منکر نکیر کے سوالات میں جو کامیابی حاصل ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس کے قبر میں اس کو انعام و اکرام کا معاملہ ہوتا ہے، جس کو سورہ ابراہیم کے اندر فرمایا گیا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس پکی بات کلمہ طیبہ سے دنیا اور آخرت میں مضبوط رکھتا ہے، لیکن فاسق و فاجر اور کافر بندہ ہر سوال کے جواب میں یہی کہتا ہے ہا ہو لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ حکم ہوتا ہے کہ اس کو جہنم کا فرش بچھا، حکم ہوتا ہے کہ اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو اور جہنم کا لباس پہنا دو اور جہنم کا دروازہ کھول دو، لہذا جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جہنم کی گرم ہوا آنے لگتی ہے اور اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ دائیں طرف کی پھسلیاں بائیں طرف کی پھسلیوں میں مل جاتی ہیں، اور ایک اندھا اور بہرا فرشتہ عذاب دینے کے لیے اس کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے، جو قیامت تک ایک لوہے کے گرزے سے اس کو عذاب دیتا رہے، اس کو مارتا رہتا ہے، اور اس کے درد اور تکلیف سے انسان درد اور تکلیف کے مارے انسان چیختا ہے، جس کے چیخنے کی آواز کو جنات اور انسان کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو نجار کے ایک باغ میں تشریف لے جا رہے تھے، اچانک خچر جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے اتنا تیز بتکا کہ ڈر تھا کہ کہیں اللہ کے رسول کو گرا نہ دے۔ وہاں پر 6-7 قبریں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قبروں والوں کو کون جانتا ہے؟ ایک شخص نے کہا کہ میں جانتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے دریافت کیا کہ کس حال میں مرے؟ اس شخص نے کہا فی شرک کے اندر۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو قبر میں دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو جو قبر کے اندر ان کو عذاب ہو رہا ہے اس کا کچھ حصہ تم کو سنا دوں جو ابھی میں سن رہا ہوں۔ محترم سامعین اکرام، قبر کی منزل بڑی کٹھن منزل ہے، ہم کو قبر کی منزل کے لیے تیار ہونا ہے، قبر کی منزل کے لیے تیار ہونا ہے جس سے ہر ایک شخص کو گزرنا ہے، جو عالم برزخ کی منزل ہے جس سے ہر شخص کو گزرنا ہے، خواہ وہ قبر میں دفن کیا جائے یا نہیں دفن کیا جائے، بہرحال سوال و جواب اور عذاب و ثواب کا مراحل ہر ایک پر آئیں گے۔ محترم دوستو، ہم اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھ سے دفن کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے کفن پہناتے ہیں، جنازے کی نماز پڑھا کر ان کی آخری آرام گاہ تک پہنچاتے ہیں، اور پلٹ کر پوچھتے بھی نہیں کہ تم کس حال میں ہو، تم پر کیا گزر رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہے، جن میں سے 2 چیزیں لوٹ کر آتی ہے اور ایک اس کے ساتھ جاتی ہے۔ اس کے رشتہ دار، اس کا مال، اس کا عمل اس کے ساتھ جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار، اس کا مال واپس آ جاتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے۔ محترم دوستو، سوچنے کا مقام ہے وہ عمل جو قبر کی کٹھن گھڑی میں ہمارے پاس کام آنے والا ہے وہ ہمارے پاس کتنا ہے؟ وہ مال و اولاد، وہ آل و اولاد، وہ مال و متاع، وہ پیسہ، وہ بنگلے، وہ گاڑیاں جنہیں ہم حاصل کرنے کے لیے اتنی فکر کرتے، ہم اتنے فکر مند رہتے ہیں، جو قیامت کی جو قبر کی اس کٹھن منزل کے وقت ہمارے کام نہیں آئے گی، جو ہمارے کچھ کام کی نہ ہوگی، ہم اسے جمع کرنے کے لیے اتنی فکر کرتے ہیں۔ جمع کرنے کی جو چیز ہے وہ ہم نے کیا نہیں، جو نہیں کرنے کی ہے وہ ہم جمع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی قبر کے عذاب سے حفاظت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔